बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। आज नाज़रीन हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के जो देरीना मसाइल हैं हम उनका अहाता करें और हम उन मसाइल को देखने की कोशिश करेंगे एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की नज़र से, कतई नज़र इसके कि उनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी के चूंकि वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी गहरी नज़र है, तो वो किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के मसाइल को और इनके हल के लिए वो क्या तजवीज़ करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन करें, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और इम्तियाज साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं आपसे जानना ही चाहूंगी कि एक तो जरा थोड़ा सा, चूंकि ये मुख्तलिफ ईद है, एसओपीज को फॉलो करना पड़ रहा है और आप एज ए पॉलिटिशियन आप लोगों को तो बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो कितना मुश्किल लग रहा है इस मरतबा, गुज़श्ता ईदों से कितना मुख्तलिफ लग रहा है? बहुत शुक्रिया आज आपके प्रोग्राम में दावत दी आपने जी। मैं आपके चैनल की और आपकी विसातत से पाकिस्तान की पूरी कौम को ईद मुबारक कहूँगा। और ये ईद यकीनन बहुत एक मुनफरिद ईद थी और मैं समझता हूँ कि हमारी आइंदा आने वाले अदवार में ये बिल्कुल ये साल भी और ये ईद भी याद रखी जाएगी। ईद यकीनन एक इशार का मौका होता है और इस मौके के ऊपर जिस तरह पूरी कौम ने एक वबा का मुकाबला किया, पूरी दुनिया ने एक वबा का मुकाबला किया, बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हुए, तो इस ईद के मौके पे हमारी तमाम दिली हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं जो पिछली ईद पे हमारे साथ थे और इस ईद पे हमारे साथ नहीं हैं। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, एक मजहबी त्यौहार है, जिस तरह मुसलमान एक मजहबी लगाव और जोश व खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, इसी तरह इस दफ़ा भी कुर्बानी की गई। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ईद के मौके के ऊपर कुछ ऐसे एसओपीज़ कि जिससे मैं समझता हूँ कि फ़ायदा होगा। पिछली ईद के मौके के ऊपर, ईद उल फितर के मौके के ऊपर कुछ ऐसे हालात थे कि जिनसे खासी तशवीश पाई जा रही थी, जिस तरह बाज़ारों में रश था, सारे शॉपिंग मॉल्स खुल गए थे, तो इस दफ़ा जिन जिन एहतियाती तदाबीर को मलूज़ खातिर रखा गया है, मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा इंशाअल्लाह। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसे रही, क्योंकि हुकूमत की हिकमत अमली पे तनकीद होती रही है, लेकिन अगर दूसरे मुल्कों के साथ मवाजना करें अड़ोस पड़ोस में तो कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल बनती है, तो आपका अपना तजर्बा क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अगर हम पूरी दुनिया में उन ममालिक में जहाँ कोरोना की शुरुआत हुई नंबर ऑफ़ केसेस देखें, उसके बाद जो शरह अमवात है वो देखें, तो वो बहुत खौफनाक आप ये कहें कि तादाद है जो लोग कोरोना का शिकार हुए। और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसमें यूरोप है, जिसमें आपका अमेरिका आप देख लें और दीगर ममालिक जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं और जहाँ पे जदीद तरीन सेहत की सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार भी हुए और इस दुनिया से रुखसत भी हुए। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हालांकि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी भी नहीं थी, लेकिन ये जो शरह अमवात है, मैंने हमेशा ये बात कही है कि इसको आप छुपा नहीं सकते। 5% 10% तक तो छुपा सकते हैं, लेकिन ये छुप नहीं सकती। तो अल्लाह का बहुत करम है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ने बड़ा एक मेहरबानी की और हमारे नंबर ऑफ़ केसेस भी कम रहे, शरह अमवात भी कम रही, बावजूद इस बात के कि जो हुकूमती इक़दाम थे उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई गई और हमें तो यही नहीं पता था कि लॉकडाउन है कि नहीं है। कभी उसे सेलेक्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया, फिर उसके बाद जिस तरीके के साथ वायरस पाकिस्तान में एंटर हुआ वो भी एक लम्हा फिक्रिया था पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए कि किस तरीके के साथ हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जिस तरह की चेकिंग होनी चाहिए थी और वो जो लोग बॉर्डर्स के रास्ते आए और ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान की बात है सब आपके सामने है, उसमें जो एहतियाती तदाबीर हमें की जानी चाहिए थी वो वक्त पे नहीं की गई। लेकिन बहरहाल मैं इसमें जिसने भी जो काम किया है, बिलखुसूस हमारा जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे दीगर हमारे पुलिस के लोग जो नाकों पे खड़े रहे, हमारे फौजी जवानों ने काम किया, हमारे सोशल वर्कर्स ने काम किया, तो मैं सबको बहुत मैं कहूँगा कि मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं बहुत उन्हें सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इस वबा में लड़ने के लिए उन्होंने अपनी खिदमत भी दी और अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस वबा का पाकिस्तान की कौम के लिए मुकाबला किया। अच्छा तारिक फजल साहब, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ये इदारे, आपने भी उनकी तारीफ की, लेकिन इन इदारों से कारकर्दगी की ज़्यादा तवक्को रखना आप समझते हैं कि हकीकत पसंदाना ये सोच है? क्योंकि ज़ाहिर है आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, साल हर साल से सिस्टम जमूद का शिकार है, तो आप समझते हैं कि ये सही है, इतनी तवक्को रखनी चाहिए?
یہ توقع کرنا کہ ہمارے وہ ادارے جو سالہ سال سے تباہی علی کا شکار ہیں یا جن میں ابھی وہ جو اہداف حاصل ہونے چاہیے تھے ان کے وہ نہیں حاصل ہو سکے، وہ دن میں یا رات میں تو تبدیل نہیں ہو سکتے. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پشاور جانا ہے تو کم از کم آپ کی جو سفر کا جو سمت ہے وہ پشاور کی طرف ہونی چاہیے. تو آپ جلد یا بدیر پہنچ جائیں گے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں اسلام آباد سے یا آپ کو 6 گھنٹے لگتے ہیں. پیدل بھی چلیں گے تو پھر بھی شاید آپ 1-2 دن میں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی سمت لاہور کی طرف ہو تو آپ جتنی بھی تیزی سے جائیں آپ پشاور کبھی نہیں پہنچ سکتے. ہماری سمت ہماری منزل کی طرف جو ہے وہ ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہوتی ہے مثال کے طور پہ پاکستان میں معیشت کی بات ہوتی ہے، پاکستان میں جناب پچھلے ادوار کے جو حکومتیں ان کی کارکردگی کی بات جو ہے موجودہ حکومت کے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ایک عام شہری کے لیے، اور یہ بات میں 98%، 99% پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کے لیے معیشت وہ 3 وقت کی روٹی ہے، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، ان کے بچوں کی دوائی ہے اور ان کی بجلی اور سوئی گیس کا بل ہے. اس سے زیادہ معیشت سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ سوچ رکھنی چاہیے. پھر موجودہ حکومت کی میں صرف ایک بات کہوں کہ میں یہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ابو پارٹی لائنز بات کر رہا ہوں کہ آپ سالہ سال تک اپنا ملبہ دوسری حکومتوں کے اوپر نہیں پھینک سکتے. اور پھر اس وقت جو ماحول میں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ بجائے اس بات کے کہ آپ کوئی لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی بات کریں، لوگوں کے مسائل کو دور کرنے کی بات کریں، جہاں لوگوں کے مصائب اور تکالیف کا ذکر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ملبہ آپ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اس طرح معاملات چلتے نہیں ہیں. اب یہ آٹے اور چینی کی آپ دیکھ لیں، اس کے بحران، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے براہ راست آدمی متاثر ہوتا ہے. اب گاڑی لینڈ کروزر اگر پہلے 2 کروڑ کی تھی، آج وہ 6 کروڑ کی مل رہی ہے. میں کہتا ہوں 10 کروڑ کی بھلے ملے، پاکستانی عوام اس سے متاثر نہیں ہوں گے. یہ بجلی کے بل ہیں، سوئی گیس کے بل ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، سبزی ہے، فروٹ ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر بچوں کی ضرورت ہے. لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں جناب کہ جو آپ ہمارے دور میں 550 کا آٹے کا تھیلا مل رہا تھا، آج وہ 1500 کا بھی نہیں مل رہا، دستیاب ہی نہیں ہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اداروں کو راتوں رات کھڑا کر دیں گے، لیکن کم از کم لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بہتری آ رہی ہے. جو ہمارے اوپر حکمران ہیں جو جس طرح بھی آئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کوئی ہمارے لیے کوئی فکر ہے، ہمدردی ہے. نہ کہ اگر آپ کی کسی پالیسی کے اوپر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے، کوئی مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں. اور آپ کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا کا سنجیدہ ترین موضوع اگر پارلیمان کے اندر لے کے آیا جائے، اپوزیشن لے کے آئے، 1-2 بندے رکھے ہوئے ہیں جو ماحول کو غیر سنجیدہ کر دیتے ہیں، تو آپ کا جو طرز عمل ہے وہ عوام ضرور دیکھتی ہے اور ان کے لیے جو امید ہے وہ آپ کے اس طرز عمل سے پیدا ہوتی ہے. یہ بتائیے طارق صاحب کہ آٹے اور پیٹرول کا بحران تو آپ کی حکومت کے دوران بھی آیا، خاص طور پہ 2015 میں. اس حکومت کو بھی حالیہ مہینوں میں اسی نوعیت کے بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آپ چونکہ کافی تجربہ رکھتے ہیں، یہ بتائیے بطور ایک پاکستانی سیاستدان کے اسٹیک ہولڈر کے کہ کیا صرف جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہی اس نوعیت کے بحرانوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، یا اس میں جو انتظامی مشینری ہے جس پہ ہر حکومت انحصار کرتی ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے؟ یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا امجاد صاحب، اور جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے حکومتی مشینری، جیسے ہم ایڈمنسٹریشن کے نام سے، انتظامیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس کا فیلئر ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بحران پیدا کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ مافیاز ہوتے ہیں. اب پیٹرول کا بحران ہمارے دور میں اس وقت بھی مافیاز تھے، اس دور میں پیٹرول کا بحران آیا، اس دور میں بھی مافیاز ہیں. لیکن ان مافیاز کو آپ نے قابو کرنا ہوتا ہے. یہ بات کہ حکومت اچھا کام کس دور میں کر رہی تھی یا حکومت کا وجود نظر آنا چاہیے، وہ آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ کے ذریعے ان مافیاز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، قابو میں رکھنا ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، کوئی تکلیف پیدا ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیکل کس طرح کر رہے ہیں. اس وقت جو حکمران موجود ہیں، جو وزراء موجود ہیں، وہ اس کا تدارک کس طرح کر رہے ہیں، انتظامیہ اس کا تدارک کس طرح کر رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر پالیسیز آپ کی ایسی ہوں کہ آپ کی جو اجناس ہیں، زرعی اجناس، وہ ملک سے باہر بھیج دی جائیں، پھر امپورٹ کر لی جائیں، یہاں ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم ان پالیسیز پہ غور کریں اور یقین کریں کہ ہمارے دور میں بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے ماننے میں ہم نے کبھی آر نہیں محسوس کیا. ہم نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ کہا ہے کہ ہماری حکومت بھی انسانوں کی حکومت تھی، فرشتوں کی حکومت نہیں تھی. وزراء فارغ ہوتے رہے ہیں کہ جناب آپ کی کارکردگی جو ہے وہ صفر ہے، اور ان سے پوچھا جانا چاہیے اور پوچھا جاتا رہا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ مجھے آپ نے اگر کوئی وزارت دی ہے، پرائم منسٹر نے، کابینہ کا میں حصہ ہوں،
اور 5 سال جناب میں کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہوں، میں عوام کا بیڑا غرق کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے مثالیں جو ہیں وہ ابھی ماضی قریب میں آپ کو ملیں گی. تو یہ باز پرس ضروری ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وزراء کی ہونی چاہیے، انتظامیہ کی ہونی چاہیے جہاں پہ یہ فیلئر نظر آئیں. اور اس ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی وجہ سے جہاں پہ عوام متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں اس سوال کے جواب میں ایک آخری نقطہ یہ کہوں گا کہ خدا نخواستہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ کوئی قانون توڑنے والی عوام ہے، یا یہاں پہ جو ہے لوگ بہت لالچی ہیں اور وہ دوسروں کا حق چھیننے کے لیے صرف اسی خطے کے اندر وہ قوم آباد ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ قوانین کی جو عملداری ہے، جو اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، وہ انتظامیہ نے یقینی بنانا ہوتا ہے. اور جس ملک کے اندر بھی آپ کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر 100% عمل کرایا جاتا ہے وہاں بھی قوم نظم و ضبط کی پابند ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو نتائج ملتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ ان قوانین کو بنا تو دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کو آپ یقینی نہیں بناتے، چور دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں، وہاں پہ جو ہے لوگ ظاہر فائدہ اٹھاتے ہیں، مافیات فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا طارق صاحب، گورننس کے نظام کو دیکھتے ہوئے، پاکستان میں عدلیہ کے نظام کو دیکھتے ہوئے عام آدمی کے لیے کتنی گنجائش ہے آپ کو لگتا ہے سسٹم کے اندر؟ کیونکہ گزشتہ کچھ سالوں میں اس خیال کو بڑی تقویت ملی ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف کا جو حصول ہے یا جو فراہمی ہے وہ بڑی مشکل بنا دی گئی ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ پچھلی نقطے پہ یہ بات وہی ہے کہ قانون اور اس کی عملداری، قانون بالکل موجود ہے یہاں پہ، اور ہر چیز کے حوالے سے اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی قانون کو توڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، وہ چاہے وہ کوئی سیاسی ہے، چاہے وہ غیر سیاسی ہے، چاہے وہ کاروباری آدمی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے، قوانین موجود ہیں لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اسے ابو بورڈ بنانا. اب یہ ایک بڑی خوبصورت بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف وہ ہے جو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، احتساب وہ ہے جس پہ سارے کہیں کہ واقعی آپ نے اگر پکڑا ہے کسی آدمی کو تو صحیح پکڑا ہے. لیکن اگر ایک طرف آپ کو احتساب کا عمل نظر آ رہا ہے، دوسری طرف آپ کو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے نظر آ رہے ہیں جو احتساب کے عمل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، تو میں تو آپ یہ کہوں گا کہ موجودہ دور کے اندر تو جو لوگ جن کو آپ کہتے ہیں جناب وہ خواص کا طبقہ ہے وہ تو اس سے زیادہ زیر عتاب ہیں، اور ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر تو ہماری پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں بھی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. لیکن میں ضرور اس بات کو ری ایٹریٹ کروں گا، ضرور میں اس بات کو ایمفیسائز کروں گا، زور دوں گا اس بات پہ کہ وہ حضرت علی کا جو سب سے مشہور ان کا قول ہے کہ وہ معاشرہ جس کی بنیاد کفر پر ہو وہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن جس معاشرے کی بنیاد ناانصافی پہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتا. اس نقطے پہ ہمیں غور کرنا ہے. اور ناانصافی یہی ہے کہ قانون جو غریب کے لیے اور ہو، امیر کے لیے اور ہو، جس کے پاس وسائل ہوں وہ قانون کی گرفت سے نکل جائے، جس کے پاس وسائل نہ ہوں وہ جتنا اسے پھنسنا چاہیے اس سے بھی زیادہ پھنس جائے. جیسے 1 مہینے میں ضمانت ملنی چاہیے اور اس کی سال میں ضمانت نہ ہو. اس تفریق کو ختم کرنا پڑے گا. عدلیہ اس سلسلے میں کافی کام ہو چکا ہے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ہم منزل سے بہت دور ہیں ابھی. جی بلا شبہ منزل سے بہت دور ہیں. شاید اسی وجہ سے طارق صاحب یہ تاثر بڑا بھرپور ہے آج کل گزشتہ 3-4 برسوں سے کہ جو اسٹیٹس کو کے شراکت دار یعنی ہماری سیاسی اشرافیہ ہے وہ بنیادی طور پہ قانون کی عملداری یعنی امپلیمنٹیشن اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہے. جی بالکل بنتے ہیں. جی جیسے میں نے مافیاز کا ذکر کیا، یہ مافیاز ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے فائدے اٹھاتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں. جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی یہ لوگ کبھی الیکشن میں کھڑے ہوں گے، کبھی ان کو جناب فنڈ کریں گے اور اس کے بعد جب وہ پارٹی اقتدار میں آئے گی تو ان کی سرپرستی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ میں خود ایک سیاسی آپ یہ کہیں کہ طبقے سے ہوں تو لہٰذا ان لوگوں سے بالکل پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ہر وہ شخص جو آپ سے کوئی ناجائز فیور مانگنے کی کوشش کرے اسے ہمیں بھی جان چھڑانی چاہیے. اور اقتدار میں آنے کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی جماعت حکمران جماعت ہو اسے چاہیے کہ اس طرح کے تمام عناصر سے ہوشیار بھی رہے اور اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی سرپرستی نہ دے. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب آپ کا، اور بڑی اچھی بات امتیاز صاحب جو انہوں نے کی کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف جو ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہے. انہوں نے کسی حد تک کی بھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں بھی غلطیاں ہوئی، ہم بھی ظاہر انسان تھے تو ہم سے بھی غلطیاں ہوئی. جی بالکل، اس میں ان کی اچھی بات یہی ہے. بڑے ایلوکینٹ ہیں اور بڑے پیارے
मीठे अंदाज में अपनी बात कर भी जाते हैं, चोट भी लगा जाते हैं। बिल्कुल। और जाहिर है कुछ आपकी सियासी जमात की अपनी जिससे वाबस्तगी है उसकी भी मजबूरियां होती हैं, लेकिन तारिक साहब की अच्छी बात ये, चूँकि साथ साथ ये तबीब भी हैं ना, मेडिकल डॉक्टर भी हैं, तो बड़े क्लियर हैं अपने ख्यालात में। अब उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई है, तमाम कुछ कंफ्यूजन भी पैदा हुई, ठीक है उनकी पार्टी का बयानिया है, लेकिन एतराफ़ उन्होंने ये किया कि बहरहाल बहुत अच्छा काम हुआ है और उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, हुकूमत एक फैक्टर होती है लेकिन दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन्होंने फिर ये बात भी मानी कि जो स्टेटस को के मुस्तकिल शराकतदार हैं इस मुल्क में, चाहे वो चीनी माफिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, इंतजामी मशीनरी है, वो इंसाफ की फराहमी में, अच्छी हुकूमतकारी की राह में रुकावट बने हुए हैं। और उन्होंने साथ में बाद में दौरान गुफ्तगू भी ये कहा कि काश किस तरह हो कि तमाम जमातें मिलें और ऐसे निज़ाम पे एक इत्तेफाक करें कि जिसमें अवाम के मफादात को मरकजी हैसियत दी जाए। तो ये बड़ा अच्छा नेक ख्याल है और उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी के अंदर इसी नौयत के ख्यालात को जो है तो वो मजीद बढ़ावा भी देंगे। और बजाय इसके कि इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखा जाए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिशियन, एक कलेक्टिव जो अप्रोच है वो अपनानी बड़ी ज़रूरी है और मेरे ख्याल में ये वक्त की भी बहुत अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं मुल्क के, उनकी कारकर्दगी का जायजा लें, खासतौर पर कोविड-19 की वजह से जो मुतासर हुए हैं, और इसी तरह के एक इदारे के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारे के हवाले से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जिस एरा में खेले ना, शायद पाकिस्तान का वो टाइम था जिसमें तासुब नहीं था। इमरान खान को चाहिए थे लीडर। वो मुझसे मिले, वो कहते नया बॉल करते हो, तो मैंने कहा जी करता हूँ, तो मेरी तरफ बॉल फेंका, पहला होगा। मेरी टीम में बाबर आजम और सईद अनवर जो है ओपनर हैं, जहीर अब्बास साहब नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ग्रेटनेस मुझे नजर आती है 2 में। इमरान भाई के पास जाने के बाद ना बहुत कुछ हुआ है यहाँ। 2014 के बाद हफीज को भी कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि वो बोल्ड आदमी है, सवाल करता है। गैरी कर्स्टन तो मैं भागने से पहले उसको पता होता था मेरे बॉल कहाँ करानी है। कराची में दिखाया, वो वहाँ लगी थी जाके बॉल। बहुत लंबा छक्का मारा था। जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। अर्तुगरुल गाजी, जिसने पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। तेरा खेल खत्म हो चुका है। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह के लिए चुन रखा है। वो आवाजें जिन्होंने इसे उर्दू में ढाला। इससे अब और इंतजार नहीं होता। सच पूछो तो मुझसे भी अब इंतजार नहीं होता। मैं कल ही सरदारों और तुम्हारे बाबा से तुम्हारे और अपने निकाह की बात करता हूँ। और तुर्की अर्तुगरुल को पाकिस्तानी अर्तुगरुल बना दिया। बहुत मेहनत की है, जो पाकिस्तान आकर हीरो बना है। मुझे लोग अहमद से ज्यादा टाइटस के नाम से जानते हैं। अभी एक माशाल्लाह से घर पे भी सलजानी चल रही है। सुलेमान शाह की तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। करेंगे उन चेहरों से मुलाकात, देखना ना भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी पर। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट शोबे यानी ज़राअत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये वो शोबा है जिससे पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है उसका रोजगार मुंसलिक है और पाकिस्तान की मईशत का भी बहुत हद तक दारोमदार जो है वो एग्रीकल्चर के साथ, ज़राअत के साथ है। और इसी हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अजीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक हो। बस हम इस ईद पे एहतियात करें खाने पीने में।
चलिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना ही चाहूंगी कि वैसे तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बड़ा ही इस बात को यकीनी बनाया कि जो फूड आइटम्स की तरसील है, खुराक की जो तरसील है, कोविड-19 के बावजूद वो जारी रहे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस इदारे को, मैं चाहूंगी कि जरा उस पर रोशनी डालिए। कोविड के हवाले से जो फूड की अवेलेबिलिटी है, ये बड़ा एक अहम हमारा एक ये चैलेंजिंग एक एरिया है और इसके असरात हुए भी हैं और मज़ीद भी इसके असरात होंगे। इस हवाले से हमें बड़ा कॉन्शियसली प्लान करना है कि हम कोविड जो इस वक्त सिचुएशन कोविड की चल रही है और आने वाला जो वक्त है तो उस हवाले से प्लान कर सकें। सर, जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहली तो बात यह है कि बेतहाशा हार्वेस्टिंग और जो ऑपरेशन थे हमारे सोइंग के, उस दौरान में जो मूवमेंट थी मशीनरी की, जब लॉकडाउन हमने मुल्क के अंदर हुआ था तो मिनिमाइज तो किया गया उनके असरात को, पॉलिसीज भी दी गई, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन भी दी गई, उन्होंने स्टेप्स भी लिए, लेकिन जितनी क्विक एडजस्टमेंट चाहिए होती है जब इस तरह का क्राइसिस आता है, और ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना प्रोलॉन्ग करेगा। ख्याल था कि मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स ये कोविड का जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू और ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं हुई और ये इस वक्त भी आप देख रहे हैं ये चैलेंज परसिस्ट कर रहा है और जो प्रोजेक्शन यही है कि ये करेगा परसिस्ट। तो इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट इस वक्त फूड के हवाले से, फूड प्रोडक्शन के हवाले से, इसी तरह वो इसमें वो एडजस्टमेंट जो वो हुई भी हैं और नहीं भी हुई हैं। अगर आप देखें तो हमारी इस वक्त जो मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जो फूड की कंजम्पशन थी, एक पार्टीज थी, होटल्स थे, हमारे शादी हाल थे, ये जो फंक्शन थे, तो उस हवाले से एक ख़ास प्रोडक्ट्स की डिमांड थी होती थी। जैसे अगर हम देखें तो पोल्ट्री की या मीट की डिमांड बड़ी हाई थी। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हमारे इस वक्त आया है जिसमें हमारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी उस हवाले से भी इश्यूज आए हैं, और प्लस ये कि जब ये इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, जब ये होटलिंग बंद हुई है तो उससे बहुत सारी कमोडिटीज़ की जो एक हमारे यहाँ डिमांड थी वो भी कम हुई। तो उस प्रोडक्ट्स की जो मीट की जो डिमांड है और मीट को प्रोड्यूस करने में जिन प्रोडक्ट्स की या जिस प्रोड्यूस की जिन क्रॉप्स की को यूज़ किया जाता है, जैसे मेज़ एक बड़ी अहम क्रॉप है हमारी, जो फीड इंडस्ट्री में मेज़ का बड़ा अहम यूज़ है और ये हम 7 टन के करीब प्रोड्यूस करते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मेज़ की प्राइसेस जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई हैं, 300-400 रुपये का फ़र्क पड़ा है। तो वो एडजस्टमेंट जो है फार्मर की प्रोडक्शन के हवाले से और उसका जो सरप्लस प्रोडक्शन है और जो मार्केट की प्राइसेस हैं, वो एक वाज़ेह सिग्नल आए हैं और उसमें फार्मर ने जो है वो सफ़र किया। तो इसी तरह से हमें बहुत सारे और भी जो स्टॉक्स हैं इंटरनेशनल, वो भी बड़ी अनसर्टेनिटी है। हमारी पल्सेस की प्राइसेस जो इंटरनेशनली जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो हमें तकरीबन डबल प्राइस पे पल्सेस, जिस तरह ये मूंग बीन, इवन माश बीन और जो हमारी लेंटल है, तो ये दालें हमें बहुत महंगे दामों जो है आवाम को खरीदनी पड़ी हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। जो मोबिलिटी जो ट्रेड के हवाले से जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है वो मुतासर हुई है। तो एक्सपोर्ट में भी हम देख रहे हैं, अभी वाज़ेह फिगर तो आ जाएंगे, हमारे मैंगो में इस वक्त की एक्सपोर्ट में भी डिफ़िकल्टीज इस वक्त फेस हो रही हैं क्योंकि जो इस वक्त अपना जो PIA की फ़्लाइट्स का भी आपने देखा है वो प्रॉब्लम आया है, और उसके बाद और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं और जो एयर लिफ्टिंग थी इन प्रोडक्ट्स की कमोडिटीज़ की वो भी मुतासर हुई है। तो मेरा ख्याल है ये कोविड के हवाले से बहुत चेंजेस आई हैं और इसकी इम्प्लीकेशन हमारी प्रोडक्शन पे भी आ रही हैं, सप्लाई पे भी आ रही हैं, प्राइसेस पे भी आ रही हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने वजाहत की कि कोरोना एक अखाड़ पछाड़ डिसरप्टिव फैक्टर के तौर पे सामने आया है, तो इसकी वजह से आप समझते हैं कि हमारे निज़ाम के अंदर जो खराबियां हैं, खामियां हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई हैं। स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग जैसी चीज़ें, मनसूबाबंदी का फुकदान और पेशबंदी का फुकदान। मैं वैसे सर एक थोड़ा सा आपसे इससे डिफर करूंगा। आपने ये देखा है कि हम क्राइसिस के मास्टर हैं, ये आप भी सर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस आता है मुल्क के अंदर, हाँ वो ज़लज़ले की शक्ल में हो, सैलाब की शक्ल में हो, ड्राउट की शक्ल में हो, तो हमारे जो सोशल फैब्रिक्स हैं वो उस वक्त सामने आते हैं और पूरी दुनिया मानती है कि हम क्राइसिस में बड़े इकट्ठे यकजान हो जाते हैं।
ہم اس کو کنفرنٹ بھی کرتے ہیں, فیس بھی کرتے ہیں بڑا سکسیسفلی, اور ایون انٹرنیشنل جو سپورٹ ہے یا امداد ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہو یا نہ ہو, اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے, فیبرک ہے, وہ ورک کرتا ہے اور ہم کرائسس کو کوپ کرتے ہیں. ہماری جو اس میں جو بھی ہیں ہمارے سوشل سیکٹر کے جو لوگ ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, سول سوسائٹی ہے, اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ایک رول پلے کرتے ہیں, مخیر حضرات ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. لیکن آپ جو میں اتفاق بھی کروں گا کہ پلاننگ, اب یہ جو کووڈ-19 ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ایک کرائسس ہے, اور اس کی جو دنیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کو مینجمنٹ کرنے کے حوالے سے بڑی ڈیولپ اکانومی بھی اس میں ناکام ہوئی ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ ناکام ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو اس میں مطلب ہے کہ اس کو نہ تو اس کرائسس کی جو تھی ایک انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے, اسکیل بہت زیادہ ہے اس کی, پھر اس کی جو ایک آپ کہہ لیں اس کرائسس کی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے جو کہ جتنے کرائسس ہیں اس سے بڑی جدا ہے, بڑی ڈفرینٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر بھی رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہماری جو پرٹیکولر ایگریکلچر سیکٹر میں ہم نے اتنا برا پرفارم نہیں کیا. تو اور اس میں بہت بڑا جو رول ہے ہمارے اداروں کا بھی ہوگا, لیکن خاص طور پہ جو ہماری فارمنگ کمیونٹی ہے انہوں نے اس کرائسس میں ایک اپنا بھرپور, میرا خیال ان کی اکنالجمنٹ ہمیں کرنی چاہیے, بھرپور رول پلے کیا. انہوں نے کبھی بھی نہ تو اگلی فصلیں لگانے میں انہوں نے کوئی ایسی کیا کہہ لیں کہ جی اس میں کوئی ایسی اس پرابلم کی وجہ سے اس میں کوئی ایسی کوتاہی یا کمی انہوں نے وہ لائے ہیں, نہ انہوں نے ہارویسٹنگ میں آپریشن میں کوئی ایسی کمی شو کی ہے. باقی اس کے ساتھ اور بہت سارے کرائسس لوکس کا ہے اور وہ بھی ساتھ شامل ہوئے ہیں. تیسرا یہ تھا کہ ہمارا ان ٹائملی جو رینز تھیں جب کراپ ہماری ہارویسٹ میچور ہو رہی تھی, تو کلائمیٹ چینج نے بھی بری طرح سے ہمیں متاثر کیا ہے. تو میرا خیال اتنے کرائسس کو ایٹ اے ٹائم ڈیل کرنا اور کمپریہنسولی ڈیل کرنا, شاید وہاں ہماری مے بی کہ وہاں ہم نے کچھ کہیں نہ کہیں ہم سے ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی, لیکن اوور آل فارمنگ کمیونٹی اور انسٹیٹیوشن اداروں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ آرگینک فارمنگ کے بڑے حامی بڑے دائی رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے مسلسل, اور جو اویلیبلٹی ہے خوراک کی یا جو ضروریات پوری کرنے کی وہ ظاہر ہے کم ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیسا دیکھتے ہیں آپ مستقبل آرگینک فارمنگ کا پاکستان میں؟ یہ ہمارا بعض دفعہ نا کچھ چیزوں میں آرگینک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے کہ جی آرگینک پروڈیوس کرنا. آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ پرو ہیں اور بہت سارے لوگ اگینسٹ ہیں. سائڈ یہ کہ نا جو اگینسٹ ہیں وہ ان کا لاجک یہ ہے کہ ہم تو 2.4% سے ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, تو اگر ہم آرگینک کو سپورٹ کریں گے تو ہم کھلائیں گے کیا لوگوں کو. ہماری تو کیونکہ آرگینک پروڈکشن میں آپ کو پتا ہے پروڈکشن جو ہے شاید اس لیول پہ ہم نہیں لے پاتے, وہ ٹیکنالوجیز وہ کیمیکل اگر ہم نہ یوز کریں تو ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی ایز اے نیش مارکیٹ جو آرگینک ہے, جو ورلڈ میں اس وقت یہ مارکیٹ آرگینک کی جو ہے یہ بڑی اس وقت نئی اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں ورلڈ میں. بہت سارے جو کنٹریز افورڈ کر سکتے ہیں ڈیولپ ورلڈ, تو وہ آرگینک پہ شفٹ ہوئے ہیں, ان کی جو کنزمپشن ہے, تو ڈیمانڈ آرگینک پروڈکٹ کی جو ہے یہ انکریز ہوئی آل اوور دا ورلڈ, اور اس میں پریمیم بھی ہیں. اب اس کے لیے ایک جو پاکستان کو ایک ایج ہے کہ ہم بہت ڈائیورسفائڈ کنٹری ہیں سر, آپ جانتے ہیں, اور اس ڈائیورسفکیشن میں ہماری بہت ساری کالوجیز اس وقت ایسی ہیں جہاں ابھی بھی ہم آرگینکلی پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت تھل ہے جہاں سے ہم چنا پروڈیوس کرتے ہیں, یہ سر ابھی بھی یہ آرگینک ہے. اس میں فرٹیلائزر کا یوز کوئی نہیں ہوتا, ہمارے لوکل سیڈ یوز ہو رہے ہیں, ہم کوئی پورٹڈ سیڈ ہائیبرڈ نہیں یوز کر رہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اور خاص طور پہ آلمنڈ کو دیکھیں, بڑا ہائی کوالٹی آلمنڈ نیلم ویلی ہے, پورا جی بی ہے, اس کے علاوہ وہاں ایپریکاٹ ہے, یہ جتنے کے جتنے یہ سارے پرسیمن ہے, یہ بہت سارے فروٹ جو ہیں یہ سر آرگینکلی ہو رہے ہیں. پیور کلین فضا ہے, انوائرمنٹ ہے, اور کوئی فرٹیلائزر ان کے اوپر نہیں ڈالا جاتا, یہ آرگینک ہے. بیسیکلی ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ جو آرگینکلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو سرٹیفائی کروائیں, اور اس کی سرٹیفکیشن انٹرنیشنل ہو, اور ان پروڈکٹ کو ہم سٹریم لائن کریں ایز اے نیش مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو باقی اس کے بعد اگر ہم نے آرگینک پروڈکشن کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں سب سے بڑی جو ایک
ضرورت ہوگی وہ ہے جو پروڈکشن کے لیے خاص طور پہ ییلڈ ہائر لینے کے لیے ہمیں کمپوسٹ، آرگینک کمپوسٹ، ہمیں نیشنل، کیونکہ انٹرنیشنل جو ہم امپورٹ کر کے کمپوسٹ اگر یوز کریں گے تو اس کی پرائس بڑی ہائی ہے، یہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگا اور ان افورڈیبل ہوگا. اگر ہم اپنے آرگینک کمپوسٹ جو سٹی ویسٹ ہے، بایولوجیکل ویسٹ ہے، جیسے اسلام آباد میں ابھی بہت ساری پلانٹیشن بہت زیادہ ہے، لیو فال بہت زیادہ ہے، اتنا آرگینک میٹر ہم ویسٹ کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک ایفرٹ بھی کر رہے ہیں ARC میں، ہم نے کچھ پلانٹ ایک لگایا بھی ہے، وہ اس کو فلی فنکشنل بھی کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ اور پلانٹ ہم کچھ 6-7 نیشنل لیول پہ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اگر ہم نے آرگینک کلچر کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کلچر کو ہم کے لیے جو ایک بیسک لوازمات ہیں وہ سارے ہمارے پاس موجود ہوں، وہ بھی ہم سپورٹ کریں. صرف زبانی کلامی جو ہے، اور جو آرگینک پروڈکشن اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں نیچرلی، جس میں تھرپارکر میں ہے، وہاں کا ملک ہے، چولستان کا ملک ہے جہاں جانور جو ہیں وہ نیچرل گریزنگ پہ ہیں. اسی طرح ہمارا ناردرن ایریاز میں جو چراگاہیں ہیں، یہاں وہاں سے جو جانور فربا ہو کے آتے ہیں نیچے، خواہ وہ شیپ ہو، خواہ وہ گوٹ ہو، خواہ ادر ریمینٹس ہوں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے آرگینک پروڈکشن پہ ہیں. تو پہلے جو ہمارے پاس آرگینکلی پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو پہلے رجسٹر کروا کے پھر اس کو ہم مارکیٹ کریں انٹرنیشنل. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر عظیم خان صاحب آپ کا. اور آرگینک جو فارمنگ ہے اس کا بڑا مارجن اور کافی سکوپ ہے موجود ہے، آپ کی باتوں سے لگا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے. سارے ویورز کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک. یہ کووڈ-19 کا زمانہ ہے، اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. عید کیسے مناتی ہیں آپ؟ بہت ساری گھریلو ریسیپیز کے ساتھ گھر میں سارے دن. آج کل آ رہے ہیں ماسک، آئی تھنک اٹس پلاسٹک اور سم تھنگ. آ رہے ہیں جن پہ سوئچ لگا ہوا ہے، جب نہ بولنا ہو تو سوئچ آف کرنا. ڈانس کرتی تھی تو پورا کھیت ہلتا تھا. جی جی بالکل. عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک برانڈ نیو شو. دیکھنا مت بھولیے گا، اونلی آن PTV ہوم. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان فلم انڈسٹری ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبوں کا شکار ہے، اور جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں مختلف ممالک کی فلم انڈسٹریز کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ ان کو مسلسل ترویج مل رہی ہے، مسلسل وہ ترقی کر رہی ہیں. آپ ترکی کو دیکھ لیجئے، آپ ایران کی فلم انڈسٹری کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے پڑوس میں بھارت میں دیکھ لیجئے، لیکن پاکستان میں بالکل مختلف صورتحال ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ریوائول کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں فلم ساز، معروف فلم ساز ہیں اور فلم تجزیہ نگار ہیں اعجاز گل صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اعجاز گل صاحب. امتیاز صاحب آپ میرے خیال میں پہلا سوال کیجئے، پھر میں آگے بڑھوں. جی السلام علیکم. اعجاز گل صاحب فلم ساز تو نہیں ہیں، فلم ساز کے صاحبزادے ضرور ہیں. اچھا. اور پاکستان میں انہوں نے یہ پہلے صاحب تھے جو کہ جنہوں نے باقاعدہ ڈگری حاصل کی فلم کے حوالے سے، پھر نقاد بھی ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور کافی مشہور شخصیت ہیں. تو اعجاز صاحب السلام علیکم. آپ سے ہم بنیادی ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی موجودہ صورتحال کو آپ کیسے اسیس کریں گے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے اس کی سچویشن اس وقت؟
امتیاز صاحب، اب سے کچھ سال پہلے اگر مجھ سے آپ یہ سوال کرتے تو میرے پاس مایوسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فلم انڈسٹری جو ہے وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہو گئی 2007-2008 میں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ فلم جو تھی ہماری وہ اینالاگ پہ تھی 35 ملی میٹرز پہ، لیکن یہ جب شفٹ ہوئی تو ساتھ میں ڈیجیٹل بھی آ گیا، تو اب کراچی میں فلمیں بن رہی ہیں، ڈیجیٹل میں بن رہی ہیں۔ اگر آپ کوئی کہے کہ وہ فلمیں 1977 میں 111 فلمیں بنی تھیں، اب 25 فلمیں بن رہی ہیں، تو وہ تو ایک حقیقت ہے ہی۔ تو زیادہ فلمیں کیوں نہیں بن رہی ہیں اعجاز صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ مارکیٹ نہیں ہے بالکل۔ 1977 میں ہمارے پاس 700 سنیما تھے، آج ہمارے پاس 100 سنیما ہیں۔ اس وقت 8 اسٹوڈیوز تھے، اب غالباً مجھے شاید کوئی بھی اسٹوڈیو نہ ملے، اگر ہے بھی تو کوئی ایک آدھا ہوگا لاہور میں جہاں پشتو فلمیں بن رہی ہیں۔ پروڈیوسرز نہیں ہیں، مارکیٹ بہت شرنک ہو گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فلمیں اپنے سیل فون پہ دیکھ سکتے ہیں، کہ آج سنیماز جو ہیں ان کو بڑے چیلنجز ہیں آج۔ تو اعجاز صاحب، ان چیلنجز سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ اس نوعیت کے چیلنجز تو پہلے بھی درپیش رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ حکومت اس میں آئے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کہ حکومت کا فلموں میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ فلم انڈسٹری فلم والوں نے بنائی تھی 1948 میں، انہوں نے ہی چلائی ان سالوں میں 70-80 سال ہو گئے ہمیں، 72 سال ہو گئے ہیں ٹو بی ایگزیکٹ۔ اور یہ اب ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فار اے پاپولیشن آف 220 ملین پیپل ہمارے پاس 100 سنیما ہیں، اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمسایہ ملک میں غالباً 17-18 ہزار سنیما ہیں، ایون بنگلہ دیش میں بھی 300-400 سنیما ہیں۔ سنیماز کی ٹکٹ جو ہے خاص طور پہ یہ اپنا سنیپیکس جو ہیں، اور پھر وہ 3D سنیما جو ہیں، وہ تقریباً 1000 روپے بن جاتا ہے، 700-800 اس رینج میں۔ اب یہ آپ کیسے یقین کریں گے کہ پاکستان جیسے ملک میں جب ایک شخص جو ہے اس کی جو بھی آمدنی ہے بلو پاورٹی لائن ہے، بہت سے لوگ اس میں 1/4 تو ہوں گے کم از کم، یا 1/3 ہوں گے، وہ 800 روپے خرچ کریں ایک فلم کے لیے، اور اس میں اگر وہ کچھ کھانا پینا ہے انہوں نے تو وہ بل جو ہے 1000 روپے کا بن جائے گا۔ یہ وہی سخت زیادتی ہے۔ اور لیکن جب سنیما والوں سے یہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سٹاف ہے، ہماری ایئر کنڈیشننگ ہے، ہماری جنریٹر ہے، ہمارے خرچے ہیں، اوور ہیڈ ایکسپینسز، ہم کر نہیں سکتے۔ چنانچہ میرے خیال میں جو آپ کے سوال کا جواب کہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، تو سنیما بننے چاہیے، اور سینکڑوں کے حساب سے سنیما بننے چاہیے، کم از کم 2-2.5 ہزار سنیما ہونے چاہیے پاکستان۔ اچھا، چلے یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ سنیما بننے چاہیے، لیکن جب ہم سنیما کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں لاگت کا بھی مسئلہ آتا ہے، اس میں سنیما کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی بڑا مہنگا ہے، اور ظاہر ہے کہ فلم بنانے والے کو اور چلانے والے کو جو ہے وہ اس کو منافع بھی چاہیے، اس نے تو کمانا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ماڈل ہے وہ اختیار کر کے لاگت کو شیئر کیا جا سکتا ہے؟ جی، ایک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ حکومت ڈائریکٹلی آئے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ وہ اپنا مثلا ایک چھوٹا سا جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی کمرشل بلڈنگ بن رہی ہیں اس میں ایک سنیما کی گنجائش ہونی چاہیے، اور بھی یہ اپنا جو ہیں کنسٹرکشن اور بلڈرز جو ہیں انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں آپ نے ایک 250 یا 300 سیٹس کا آڈیٹوریم رکھنا ہے۔ حکومت کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، جو بلڈنگ کے مالکان ہیں، اسٹرکچر کے مالکان جو ہیں، ان کا پیسہ جو خرچ تو ہوگا لیکن اس میں گنجائش نکل آئے گی۔ اس میں ملٹی پرپز تھیٹر ہونا چاہیے، وہاں اپنے ڈرامے بھی ہو جائیں، میوزک کانسرٹس بھی ہو جائیں، فلم بھی چل جائے وہاں پہ، اور فلم والوں کو ایک وینیو جو ہے مل جائے گا۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل ترکی کا آیا ہوا ڈرامہ پی ٹی وی پہ چل رہا ہے، بڑی دھوم اس نے مچائی ہے، لیکن اس سے آپ سمجھتے ہیں کوئی پاکستان کے فلم نگاروں کو، ڈرامہ بنانے والوں کو کوئی پیغام مل رہا ہے؟ میں فلم کی بات کروں گا۔ پاکستان فلم کے حوالے سے ایک بہت چھوٹا ملک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو تقریباً 100-125 سنیما ہیں، اور پچھلے سال 30 فلمیں بنی ہیں ہماری ایک زمانے میں،
111 फिल्में बनी थी और 700 सिनेमा थे, 8 स्टूडियोज थे। आज वो चीज़ नहीं है। चुनांचे ये एक सुनहरी मौका है प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो आगे बढ़ें और इन दिस केस टर्किश प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें और पाकिस्तान और टर्की की को प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप छोटे ममालिक को ले लीजिए यूरोप के, मसलन पोर्चुगल है या ग्रीस है या ऑस्ट्रिया है, वो फिल्म अकेले नहीं बना सकते। चुनांचे वो फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं। फिल्म बनाना आसान तो नहीं है, इसमें बहुत कुछ लगता है। आप पेंटिंग एक ब्रश और पेंट लीजिए बना लें, आप एक स्कल्पचर जो है एक स्टोन लीजिए उसको तराशते हैं तो आपका बन जाएगा। आप लिटरेचर ले लीजिए पेन ले लें, पेपर ले लें, आपका वो अपना पोइट्री या लिटरेचर आ जाएगा। इसमें एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, एक्टिंग है, म्यूज़िक है, स्क्रिप्ट है, आर्ट डायरेक्शन है, साउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनांचे हमारी ये एक रास्ता जो होगा आसान नहीं है ये रास्ता, मतलब है वो हमारी इंतज़ार नहीं कर रहे कि पाकिस्तान से प्रोड्यूसर्स आएँ और हम उनसे हाथ में लाएँ को प्रोडक्शन कर लें, लेकिन इन्हें करना पड़ेगा को प्रोडक्शन। सही। अच्छा एजाज साहब, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो हमने भारत फिल्म का जो मॉडल है उसको फॉलो किया है, उसके बावजूद फिर हम इतना पीछे क्यों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों रह गई अगर हम कंपेयर करें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से? तो हम हमसाया मुल्क के कुछ मैं थोड़े से स्टेटिस्टिक्स आपको बता दूं। वहाँ पे 7 फिल्म सेंटर्स हैं, कलकत्ता है, बॉम्बे है, चेन्नई है, हैदराबाद है। 28 ज़बानों में फिल्में बनती हैं, 16-17 हज़ार सिनेमा है वहाँ पे। एक तरीके से गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है उनको। क्रिएटिव एस्पेक्ट से आप पूछें तो फिर मेरी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आज अगर मैं चिराग लेके ढूंढूंगी तो मुझे अनवर कमल पाशा, हसन तारिक, अपना मसूद परवेज, रियाज शाहिद, परवेज मलिक वो नहीं मिलेंगे। वो तमाम लोग जा चुके हैं। ये क्रिएटिव लोग थे जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। दुख की बात यह है कि वो उनके असिस्टेंट आगे नहीं पहुंच पाए और आज आप नज़र दौड़ाते हैं टेलीविज़न पे या कराची की फिल्म इंडस्ट्री में फॉर दैट मैटर जैसे टीवी नेटवर्क्स जो हैं मार्केट कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें वो टैलेंट जो है वो टेलीविज़न से ही आया है। मैं आपको बताता चलूँ कि 1990 में जब रशिया में तब्दीली आई तो फिल्म वाले जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो गए। एक वक्त था कि उन्हें घर बैठे चेक मिला करते थे, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका हुआ दौर। चुनांचे उन्होंने भी टीवी के साथ कोलैबोरेट किया और इंडस्ट्री जो है रशिया की एक दफ़ा फिर ऊपर उठी। चुनांचे हमें भी या तो किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और या फिर जैसे आपने बताया कि नया टैलेंट जो है वो ढूंढना होगा। इसलिए कि फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं इस वक्त, मैंने इनफैक्ट अपने सामने लिस्ट रखी हुई है, नबील कुरैशी या नदीम बेग या शुएब मंसूर, ये सरमद खुसर, इनके अलावा कोई 6-7 डायरेक्टर नहीं है पाकिस्तान में। दुख की बात है ये। जाज साहब ये बताइए कि अब जो फिल्मों का मायार गिर गया है तो इसकी क्या वजह है? क्या टैलेंट की कमी है, इल्म की कमी है, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम है, इस वजह से अच्छे मायार की फिल्में नहीं बन रही? कुछ लोग जो फिल्में देखते हैं, जो मैंने भी आपको फिल्में बताई हैं, लोड वेडिंग है या पंजाब नहीं जाऊंगी है या जवानी फिर नहीं आनी है या अपना एक्टर इन लॉ है, तो ये कहते हैं कि इस पर टेलीविज़न की छाप है। ये फिल्म नहीं है, ये 2 घंटे के टेलीविज़न का प्रोग्राम है। ये हमारे ये लोग जो हैं नदीम बेग और शुएब मंसूर और हुमायूं सईद, ये तमाम लोग टेलीविज़न से आए हैं। चुनांचे ये कोई मेरा मतलब है बदनुमा दाग नहीं है उन पर कि अगर उनका काम जो है टीवी से मिलता है, लेकिन ये कि उन्हें इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में जो इस फिल्में बन रही हैं इस वक्त, उसमें से तकरीबन 30 फिल्मों में से तकरीबन 20-25 फिल्में जो हैं वो जो डाइजेस्ट जो बिकते हैं, इवन साइड बॉक्स पे बिकते हैं, वो उनके राइटर्स हैं या उनकी ख़वातीन हैं। वो सास बहू नंद के झगड़े जो हैं वो दिखाए जाते हैं। काश ऐसा होता कि डायरेक्टर जिनके मैंने नाम लिए हैं, नबील कुरैशी, नदीम बेग, सैयद नूर, शुएब मंसूर, हुमायूं सईद, सरमद खुसर, साकिब मलिक, अभी इन्होंने एक फिल्म बाजी बनाई, बड़ी अच्छी गई हो। और ये लोग जो हैं ये अपने आप को एक्सपेंड करें। मुझे खुशी हुई इसलिए कि मुझे खुशी नहीं थी अब से 15 साल पहले जब इनके पास ईमेल नहीं थे, लेकिन अब इनके पास ईमेल हैं, इनसे कांटेक्ट हो सकता है। चुनांचे इन्हें भी अपने आप को बाहर निकलना होगा, बाहर देखना होगा। छोटा मुल्क है, कोलैबोरेशन जो है वो मस्ट है, इन्हें वो कोलैबोरेशन करनी चाहिए।
بہت شکریہ اعجاز گل صاحب آپ کے وقت کے لیے. کلچر اور قومی بیانیے کو پریزنٹ کرنے کے لیے امتیاز صاحب پوری دنیا میں اس میڈیم کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس میڈیم کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے. وہ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں علم کی کمی ہے, ان دا سینس کہ یہاں پہ علم کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہم نے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بھی دیکھا کہ سیٹ آ گیا, وہاں پہ جو لوگ بزنس میں تھے وہ آگے انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی. اپنا ان کا بیک گراؤنڈ فلم کا ڈرامے کا نہیں تھا, لٹریچر نہیں پڑھا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے رفتہ رفتہ سینما انحطاط کا شکار ہو گیا. اس کی اور بھی سیاسی بھی وجوہات تھیں. 1977 کے بعد جس طرح اس ملک میں فن اور ثقافت کا گلا گھوٹا گیا جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں, تو اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب 8, 10, 11 سال ایک صاحب برسر اقتدار رہیں اور بالکل سسٹمک انداز میں ایسی پالیسیاں اختیار کریں کہ جس میں فن اور ثقافت فنون کو بالکل سائڈ لائن کر دیا جائے, تو اس سے ریکور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم اسی سے گزر رہے ہیں, اور کوششیں مختلف حکومتوں نے کی ہیں, لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارے سیاسی نمائندے پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کانشیسلی شعوری طور پہ اس نوعیت کی کوششیں نہیں کریں گے, اس وقت تک بہت مشکل ہوگا پاکستان میں بہت اچھے ڈرامے بنانا اور بہت اچھی فلمیں بنانا. ہم امید کرتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس فلم سے وابستہ ہیں, چاہے وہ فلم سے وابستہ لوگ ہوں یا وہ حکومت ہو, وہ سب مل بیٹھیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے تاکہ اس میڈیم کو استعمال کیا جائے پازیٹیولی. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. مشل بخاری, امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.